آج کا دن صحافی برادری کے لیے خاصا ایک مشکل اور طویل دن تھا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کیونکہ سارا پروسیس اپنے آنکھوں سے دیکھا تو صحافیوں نے میک شور کیا کہ وہ حکومت کے لیے بھی اس دن کو اتنا ہی مشکل رہنے دیں اور ان کے لیے بھی آسان نہ بنائیں۔ آج کے دن ہوا یہ ناظرین کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے کافی باز گشت سن رہے ہوں گے۔ نیشنل اسمبلی سے اس کو پاس کرا لیا گیا، اس کے بعد یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں چلا گیا اور وہاں پر پھر اس پر بحث ہونی تھی۔ ظاہر ہے جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ اس پر مشاورت کی جانی تھی، لیکن وہ مشاورت نہ ہو پائی، اور وہ مشاورت جب پہلے نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے ویکنڈ پر مختلف صحافیوں نے، تنظیموں نے احتجاجی کالز دے دیں، انہوں نے اپنے تحفظات اس پیکا ترمیمی ایکٹ پر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے حکومت کے۔ اس کے بعد آج کا دن کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ مختلف صحافی تنظیموں نے جو ہے اس پر اپنی آواز اٹھائی، اور آواز اٹھاتے انہوں نے اس بل کی شک بائے شک جو ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے اور وہ حکومت کے سامنے رکھے۔ بیرسٹر گوہر سے ملاقاتیں ہوئیں اینکرز ایسوسی ایشن کی، اس کے بعد جب وہ سینٹ پہنچے، سینٹ میں صحافیوں کا واک آؤٹ تھا آج سینٹ میں، کیونکہ اس بل کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ آج پاس کر لیا جاتا، لیکن اس کو ود ہولڈ کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر سینٹ سے جب واک آؤٹ ہوا اس کے بعد سینٹ میں جو سینیٹرز تھے حکومتی سائڈ کے اور اپوزیشن کے دونوں پھر صحافیوں سے باہر ملنے آئے، صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، بڑی دیر انہوں نے صحافیوں کی بھی بات سنی، ان کے تحفظات بھی سنے، ان کی اس بل پہ کیا خدشات ہیں ان کا بھی تعین کیا، اور پھر خود اپنی بات بھی کی کہ بھئی کس طرح سے یہ پاس ہوا۔ اور کمیٹی میں آج جب یہ پہنچا معاملہ تو وہاں پر تاثر یہ دیا گیا، چونکہ وہاں پر جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ہیں فیصل سلیم صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ٹیکنیکلی سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بھی ایک عجیب سی ایک خبر سامنے آئی کہ جس طرح سے وہاں سے اس کی منظوری یا اس کی حمایت ایک نے آ ہی گئی ہے، لیکن جب ان سے آج پریس گیلری میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران جب ان کو سنا گیا تو وہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے وہ تو اس چیز سے ڈینائل میں ہیں کہ بھئی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، میں تو اس کے حق میں ہوئی نہیں، میں نے تو صرف ان سے، اور نہ بطور چیئرمین میں ووٹ کرتا ہوں، اور مطلب میرا تو اس میں کوئی ایسٹ سے ہے ہی نہیں، اور میں اپنی پارٹی کے موقف کو ہی سپورٹ کروں گا جو اس بل پر میری پارٹی کا موقف ہے۔ جبکہ بیرسٹر گوہر نے ان کے حوالے سے یہ بات کر دی تھی صبح جب پریس کانفرنس کی کہ فیصل سلیم صاحب کے ساتھ ہماری اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم نے تو ان کو شو کاز دیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ اس وقت معاملہ جو ہے ہمارا ان کے ساتھ وہی چل رہا ہے، اس کو آپ پارٹی کے اوپر پورا بلیم نہ کریں۔ بہرحال اب اس میں کافی ایسی شکیں ہیں، کافی ایسے مسائل ہیں جس سے کہ پوری صحافتی برادری ایک طرح سے ولنریبل محسوس کر رہی ہے، تھریٹنڈ محسوس کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی آج اس بات پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرنے کا چاہا کہ بھئی اس پر بات کی جائے، آپ کو بھی بتایا جائے کہ صحافی کیا سوچ رہے ہیں، کیوں وہ اس بل سے ولنریبل محسوس کر رہے ہیں، اس میں پرابلمز کیا ہیں، اور حکومت سے جو ملاقاتیں بات چیت ہوئیں اس میں اب تاثر کیا مل رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ دو بڑے ہی مایہ ناز صحافی موجود ہیں، شہزاد اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور امیر عباس صاحب بھی، آپ نے ان کے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو امیر، اگر آپ سے آج کے دن کی آغاز کریں کہ ایک بڑا ہی ہیپ ہیزرڈ قسم کا ڈے تھا، وہ وی ور آن آور ٹوز، گورنمنٹ واز آلسو آن اٹس ٹوز، آپ کو آج کے دن کا کیا تاثر ملا، اور اس بل پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شک جو ہے وہ بڑی قابل اعتراض یا بڑی متنازع ہے؟ دیکھیں، ایک تو صرف آج کا دن نہیں ہے، ایکچولی یہ شروع تو ہوا تھا آج سے 3 دن پہلے، اور جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں آپ بھی موجود تھیں اور شہزاد صاحب بھی موجود تھے، جو انفارمیشن منسٹر سے ہم نے کی، تاکہ گورنمنٹ یہ شکایت نہ کرے کہ جی ہم سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ خوش ہیں اس بل سے، اور انہوں نے جو کمٹمنٹ کی وہ آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہے حکومت کی کہ ہم نے کنسلٹیشن پروسیس، مشاورتی عمل نہیں کیا، اس میں سینیٹر عرفان صدیقی بھی تھے، اور انہی کی تجویز پہ آج جو انٹیریئر کمیٹی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، اس پہ ہم گئے، اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل حشپ کرتے ہوئے ایسے آدھے گھنٹے میں، بھئی ایک ایسا لا ہے جس کا اثر چند 100 یا چند ہزار لوگوں پر نہیں ہو رہا، کروڑوں لوگوں پر ہو رہا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی شفا یہ ڈیوائس ہے، وہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی بیچارہ، اس ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کچھ غلط کر رہا ہو، ابھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے استعمال کی۔ ایک آدمی کہیں تربت میں، کہیں راجن پور میں، پنجگور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس یہ اینڈرائڈ ڈیوائس ہے اور وہ کچھ وائرل کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی بیچارہ اس میں آئے گا۔ صرف ہم صحافی تو چلیں، ہم تو ایک رائٹ ٹو جو ہمارا جو جرنلسٹک رائٹ ہے ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے وہ رائٹ چھن جائے گا۔ ایک عام آدمی کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، دیکھیں پولیٹیکل اوپینین رکھنا یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی گارنٹی آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ اس میں بحث ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے کہ اس کو سویلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے فلٹر ہم کیسے لگائیں تاکہ لوگ بد زبانی سے، گالم گلوچ سے دور ہو سکیں۔ ابھی یار اس کو آئے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے،
पिछले 2-3 साल में तो ये ज़्यादा डिवाइस और ये जो नई ऐप्स और ये चीज़ें वायरल होना शुरू हुई हैं। तो बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बिल्कुल आप कह लें कि बुलडोज कर दिया, और उससे लग रहा था कि शायद ये अंडर प्रेशर है, और लग रहा था कि इनको बस कहा गया है कि बस यू हैव टू डू इट बाय सो एंड सो टाइम, इससे आगे नहीं जाना चाहिए बिल, उस तरह लग रहा था। बट शुक्रिया तमाम साफ़ी तंजीमों का और सब लोग जिन्होंने प्रेशर डाला, कम से कम आज के दिन तक तो इसको रोक लिया गया। अमीर, किस किस्म की अथॉरिटीज़ अब गवर्नमेंट इस कानून के तहत बनाएगी और उन अथॉरिटीज़ से हम, आप या आम शहरी कैसे मुतासर होगा? ये बड़ा अच्छा इंक्विजिटिव चीज़ है, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, चूँकि अब तो सभी इसमें अब तो हो रहा है ना, अब तो लग रहा है कि हो ही रहा है। देखिए, उससे पहले मैं एक आपको हिस्टोरिकल एक रेफरेंस देना चाहूँगा। अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से एक साहब थे थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने 1816 में एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। उसने कहा, अ नेशन which expects ignorance and freedom, it expects which never was and never will be. अगर कोई कौम जाहिल रहकर ये तवक्को करती है कि उसको आज़ादी मिलेगी, ये ना कभी तारीख में हुआ है और ना कभी होगा। ये है रियासत का मकसद कि ये बिल्कुल ठीक है फेक न्यूज़, हम आपसे बड़े एडवोकेट हैं और हम इनको समझा रहे हैं 4 दिन से, आज भी ये बातें होती रही हैं। यार, आपसे ज़्यादा शायद हमको गालियाँ पड़ती होंगी, लेकिन ये मकसद पीछे इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि आप स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं, आप तनकीदी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, आप अपने मुखालिफ को हरास करना चाहते हैं। जो आर्टिकल 19 है ना, वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आपको बोलने की आज़ादी है, ये है लेटर। कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट भी होती है। स्पिरिट ये है कि रियासत एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करेगी कि मैं बतौर शहरी अगर अपने बोलने के हक को इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं खौफ महसूस ना करूँ, मैं हरासमेंट महसूस ना करूं। आपने मेरे ऊपर एक तलवार लटका दी और अब मैं आपसे बात करूं ना, शायद कल के बाद इस तरह हम फर बोल भी ना पाएंगे। यार, पता नहीं कौन सा लफ्ज मुंह से निकलेगा और हम धरे जाएंगे उसमें। ये जब आपने हरासमेंट का माहौल पैदा कर दिया हर तरफ, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो ना रहा। अब जो इसमें से इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, एक तो जैसे शहजाद साहब ने कहा कि आपने इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को बना दिया। भाई, बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर खुदा ना खास्ता सड़क के ऊपर किसी से हादसा हो जाए और उस हादसे में 4-5 लोग मारे जाएं, उसकी गाड़ी के नीचे कुचले जाएं, उसमें भी बेल हो जाती है। यार, बड़े से बड़े ऑफेंसेस में ऐसे हैं, इवन डेकॉइटी जो कि हीनियस क्राइम है, और यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील भी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखें, आज जर्नलिस्ट ने ये पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील ऐसा नहीं है जो 10-15 लाख रुपए से कम पे किसी को ये वकालत और 20 लाख रुपए जुर्माना तो अलग है जो आप देंगे, और उसकी फीसें 20 लाख ही अलग देंगे। क्यों इतनी लंबी है केसेस की सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी एग्जैक्टली, तो वो कब जाके उसकी बारी आएगी। सो एक तो ये नॉन बेलेबल का इसमें इशू है। इसके अलावा देखिए, आपने क्रिमिनलाइज कर दिया है एक ऐसे ऑफेंस को जो डे टू डे ऑफेंस है, जिसका ताल्लुक बोलने से है। आप इसको अगर सिविल ऑफेंस रखते, आप मुझे फाइन कर दें,